الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ محترم سامعین، آج ہم سورہ اخلاص کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف، آپ کی ذات کا انٹروڈکشن اور آپ کا پریچے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم تمام انسانوں پر اس دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ ہم اور آپ اپنے خالق کو، اپنے کریٹر کو، اپنے پیدا کرنے والے مالک کو پہچانیں، اس کی معرفت حاصل کریں کہ آخر وہ کون ہے جس نے مجھے وجود بخشا ہے، وہ کون ہے جو مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے، کون ہے آخر وہ جو اس پوری کائنات کو، اس پوری سرشٹی کو، اس پورے برہمانڈ کو چلا رہا ہے، کون ہے جو یہ آکسیجن کا سسٹم چلاتا ہے، کون ہے یہ جو درختوں کو اگاتا ہے، کون ہے یہ ساری انسانیت کو، سارے جہان کو روزی پہنچاتا ہے۔ یعنی یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ سورۃ الذاریات میں ایک بہت مشہور آیت ہے، آپ سب اس آیت کو بارہا پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمام انسانوں کو اور تمام جناتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ یہاں لفظ لیعبدون استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بندگی کے، عبادت کے۔ صحابہ میں ایک بہت مشہور نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو صحابہ میں سب سے بڑے مفسر کہلاتے ہیں۔ ان سے ایک تفسیر اس کی اور منقول ہے، وہ فرماتے ہیں لیعبدون ای لیعرفوا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ میں نے تمام انسانوں اور جناتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری معرفت حاصل کریں، مجھے پہچانیں۔ تو ہم تمام انسانوں کی اور پھر خاص طور سے ایمان والوں کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پروردگار کو جانیں، پہچانیں، اس کی معرفت حاصل کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا رب خود اپنا تعارف کیسے کراتا ہے۔ ظاہر ہے میں اگر اللہ کا تعارف اپنے دل سے، اپنے دماغ سے کروں، یا کوئی اور بشر، کوئی اور انسان اللہ کا تعارف، کوئی بڑا سے بڑا دانشور، بڑا سے بڑا عالم اپنے دماغ سے اگر اللہ کا تعارف یا اللہ کا انٹروڈکشن پیش کرے گا تو کیا کرے گا؟ اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں پتہ نہیں کس کس طرح کا تعارف اللہ کا پیش کیا گیا ہے، لیکن اللہ نے اسے ہمارے اوپر نہیں چھوڑا ہے۔ جب ہمارا سب سے پہلا فریضہ تھا، سب سے پہلی ذمہ داری ہماری اور آپ کی تھی، اور ہماری سب سے پہلی ضرورت یہ تھی کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، تو اللہ نے قرآن مجید میں خوب اپنا تعارف کرایا ہے، ہر جگہ اپنا تعارف کرا۔ کوئی سورت، کوئی پارا، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کوئی رکوع ایسا نہیں گزرے گا جہاں اللہ کے بارے میں، اللہ کی قدرت کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہمیں نہ بتایا گیا۔ مثلا قرآن شروع ہوتا ہے یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے۔ کون اللہ؟ الرحمن الرحیم، جو اللہ مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ پھر فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کون اللہ؟ فوراً بتایا رب العالمین، جو رب العالمین ہے، جو ساری کائنات کو
پیدا بھی کیا ہے اور پھر اس کو چلا رہا ہے، اس کو پال رہا ہے، اس کی تربیت کر رہا ہے۔ کون؟ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، یوم جزا کا، بدلے کے دن کا مالک بھی ہے، کہ پیدا کیا ہے، پال رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو ایک دن اپنے سامنے بلائے گا، کھڑا کرے گا، حساب و کتاب لے گا، بدلہ بھی دے گا۔ برائی کا بدلہ برا ملے گا اور بھلائی کا بدلہ بھلا ملے گا۔ خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں اپنی دعوت پیش کی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ مکے کی حالت کیا تھی، کہ لوگ اللہ کو جانتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے، لیکن وہ جو توحید کا مرکز خانہ کعبہ تھا، وہاں 360 بت رکھے گئے تھے، اور 360 بتوں میں الگ الگ سب کے خدا، الگ الگ سب کی صفات، الگ الگ سب کی پوجا، الگ الگ سب کی رسمیں۔ اس ماحول میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت و پوجا کے لائق نہیں ہے، تو لوگوں نے سوال کیا کہ وہ اللہ کون ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بتائیے لوگوں کو۔ سورہ اخلاص وہی ہے۔ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا، قل، اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے، لوگوں کو کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، یعنی نہ 2 ہے، نہ 3 ہے، نہ 313 ہے، نہ 360 ہے، نہ 33 کروڑ ہے، اکیلا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے، اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ کی ذات یکتا ہے، یگانہ ہے، اکیلا ہے، وہ اس کی ذات اکیلی ہے۔ اب اگر کوئی خدائی کا دعویٰ کرے یا لوگ اس کو خدا تسلیم کرتے ہو، لوگ اس کی پوجا کرتے ہو، لوگ اس کو اپنا خدا تسلیم کرتے ہو، تو آپ دیکھ لیجئے وہ یگانہ ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے۔ اگر اس جیسا کوئی اور بھی ہے یا اس جیسی اور بھی کوئی جنس کا ہے تو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ 2 ہے، 3 ہے، اور زیادہ ہے تو وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ خدا کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے۔ دوسری پہچان، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ، سب چیزیں اس کی محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس پوری کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے، عدم سے وجود لایا ہے، سب کو چلا رہا ہے، کنٹرول کیے ہوئے ہے، سب کو قائم کیے ہوئے ہے، سب کو روزی پہنچاتا ہے، ہر ایک نظام کو، ہر ایک سسٹم کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، سب چلا رہا ہے۔ کوئی بھی کسی بھی عمل میں اس کا کوئی، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں رہا ہے۔ لیکن یہ کائنات ایک ایک چیز، بلکہ لوگ جس کو اپنا خدا تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں اسے کھڑا کرتے ہیں، اس کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہ چیزیں بھی، وہ باطل خدا بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، یہ کائنات پوری کی پوری اللہ کی محتاج ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی دوسری پہچان یہ ہے، دوسرا گویا اس کی بڑی صفت یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اب اگر کہیں کوئی خدائی کا دعویٰ کرے یا لوگ اس کو خدا تسلیم کرتے ہو لیکن وہ کسی کا محتاج ہے، تو پھر یاد رکھیے وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ لم یلد، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا پتا نہیں ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ وہ ان سب سے بالکل بے نیاز ہے، بالکل پرے ہے، اس سے بہت بلند ہے۔ یہ انسانوں کی صفت ہے، یہ مخلوق کی صفت ہے کہ وہ کسی کے باپ بنتے ہیں یا کسی کے بیٹے بنتے ہیں۔ یہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ وہ کسی کا باپ نہیں ہے، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے، بلکہ سب کا خالق ہے، سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ اب اگر کوئی خدائی کا دعویٰ کرے یا لوگ اس کو خدا تسلیم کرتے ہوں لیکن وہ کسی کا پتا ہے، کسی کا باپ ہے،
تو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا کی ذات وہ ہے جو کسی کا نہ باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا بھی، آگے ہے وَلَمْ يُولَدْ، وہ کسی کا بیٹا بھی نہیں ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ جو پیدا ہو جائے، جو جنم لے لے، جو کسی کا پتر بن جائے، کسی کا بیٹا بن جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا کی ذات وہ ہے جو اس سے بہت بلند ہے، بہت پاک ہے، وہ اجنما ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ پیدا نہیں ہوا۔ خدا پیدا نہیں ہو سکتا، خدا کسی کا بیٹا نہیں بن سکتا۔ اور پھر پانچویں صفت یہ بیان فرمائی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کے لیول کا کوئی دوسرا نہیں۔ اس کی شان یہ ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے لیول کا، اس کے برابر کا کوئی دوسرا نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کسی کو خدا تسلیم کرتا ہے یا خود وہ خدائی کا دعویٰ کرے، لیکن اس جیسا اگر کوئی اور ہے تو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ مثلا ان صفات کو پھر ایک مرتبہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اکیلا ہے۔ کرسچن کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں، خدا تین ہے۔ بالکل غلط نظریہ ہے۔ خدا اکیلا ہے، وہی خدا ہو سکتا ہے جو اکیلا ہے، تنہا ہے۔ وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور سب اس کے محتاج ہیں۔ کوئی اگر کسی کا محتاج ہے تو وہ خدا نہیں ہے۔ مثلا بہت سے بت تراشے جاتے ہیں، یہ تو خود اپنے تراشے جانے کے محتاج ہے۔ بہت سے بڑے بڑے باباؤں کو، ولیوں کو، یا یہ کہ بہت سے انسانوں کو لوگ پوچھتے ہیں، وہ سب دوسروں کے محتاج ہیں، بلکہ اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ چاند، سورج، ستارے، یہ دھرتی، جن کی بھی لوگ پوجا کرتے ہیں، یہ سب اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ لم یلد، وہ کسی کا باپ نہیں ہے۔ یعنی کسی کو بھی آپ دیکھیں جن کو لوگ خدا تسلیم کرتے ہیں اور ان کی اولادیں ہیں، تو آنکھ بند کر کے کہیے کہ نہ، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ وَلَمْ يُولَدْ، وہ کسی کا بیٹا بھی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ مسیح حضرت مریم کے بیٹے ہیں، لیکن لوگ انہیں خدا تسلیم کرتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ خدا پیدا نہیں ہو سکتا، وہ اجنما ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کوئی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہی لے لیجئے، ان جیسے کتنے اور پیغمبر ہیں، کتنے اور نبی ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے قرآن میں، إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ كَمَثَلِ آدم، کہ حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی سی ہے، کہ ہم نے اگر عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے تو آدم کے تو نہ ماں تھی نہ باپ، کوئی نہیں تھا، میں نے اسے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی جس کا کوئی ہمسر ہو، جس کے کوئی برابر ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو مختصر یہ میرے بھائیوں کہ یہ 5 صفتیں، گویا 5 نشانیاں اللہ کی، 5 پہچان ہے اللہ کی، یہ بچوں کو سکھا دیجئے کہ نمبر 1 وہ اکیلا ہے، 2 ہوں گے وہ خدا نہیں ہو سکتا، نمبر 2 وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہے، نمبر 3 وہ کسی کا باپ نہیں، جو کوئی کسی کا باپ ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ وَلَمْ يُولَدْ، وہ کسی کا پتر نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، جو کوئی کسی کا بیٹا نکل جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کا، اس کے لیول کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ ہے 5 پہچان جو اللہ رب العزت نے خود کرائی ہے، اپنا انٹروڈکشن خود کرایا ہے۔ یہ پڑھیے، سمجھیے اور اپنے دل میں اللہ کی معرفت کو بٹھائیے۔ یہ اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی صحیح معرفت ہے۔ قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس مضمون سے۔ انشاءاللہ ہم لوگ اگلا جو درس کریں گے اس سلسلے کا، وہ یہ ہوگا کہ اللہ نے اور جگہوں پر قرآن مجید میں اپنا تعارف کیسے کرایا ہے۔ اگلا درس انشاءاللہ آیت الکرسی کے تعلق سے ہوگا کہ اس میں بھی اللہ نے اپنی صفات بیان فرمائی ہے، اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے۔ آپ کو انتظار رہے گا انشاءاللہ، میں جلد ہی وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے بنا کر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، دعا کیجیے کہ رمضان کی ان گھڑیوں میں اللہ تعالی ہم سب سے اپنے دین کی دعوت کا کام لے،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔